اردو زبان کی 5ویں کتاب میں میں نے پچھلے ویڈیو میں سبق نمبر 20 تک پڑھا چکا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 21 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر، اغراض سفر۔ سفر 5 اغراض کے لیے ہوتا ہے۔ اول، طلب علم کے لیے، پس جو علوم انسان کے لیے ضروری ہے ان کی تحصیل و تکمیل کے واسطے سفر اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر سفر سے ایک نکتہ بھی ایسا ہاتھ لگ جائے جو تمہارے علم میں افزائش پیدا کرے تو سمجھ لو کہ مشقت سفر رائگاں نہیں گئی۔ البتہ سفر سے اگر ایسا علم حاصل ہو جو انسان کے حق میں نافع نہ ہو تو وہ سفر لغو و بے سود ہے۔ دوم، سفر اس منشا سے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے عادات و اخلاق کو پہچانے، کیونکہ جب آدمی دوسرے شہروں اور ملکوں کے باشندوں سے علی الخصوص جب غیر قوم کے لوگوں سے ملتا ہے تو ان کی طرز و روش کو دیکھ کر اپنے اور اپنے اہل وطن کے عیب و ثواب سے اطلاع پاتا ہے۔ مگر جب تک انسان گھر میں بند رہتا اور اپنے اہل وطن کے سوا دوسروں کو نہیں دیکھتا اس وقت تک اپنی قوم اور اپنے وطن کے ہر ایک طور و طریق کو سب سے بہتر و برتر خیال کیا کرتا ہے۔ پس جو غفلت کا پردہ اس کے دل پر پڑا ہوا ہے وہ سفر کی برکت سے اٹھ جاتا ہے اور دوسروں کے مقابلے سے اپنے عیب و نقص عیاں ہو جاتے ہیں۔ انسان نے جب اپنے عیب کو سمجھ لیا تو گویا مرض کو پا لیا، اور جب مرض کو پا لیا تو پھر علاج کرنا چندہ دشوار نہیں۔ اس ارادے اور اس نیت سے جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ نیکی اور اخلاق کی دولت دوسرے ملکوں سے کما لاتے ہیں اور اس دولت سے اپنی ہی ذات کو بہرہ مند نہیں کرتے بلکہ اپنی قوم کو بھی مالا مال کرتے ہیں۔ پس نہایت مبارک ہے ایسا سفر اور نہایت متبرک ہے ایسے مسافر۔
سوم سفر اس مقصد سے ہوتا ہے کہ انسان بر و بحر میں، دشت و جبل میں اور مختلف اقالیم میں عجائب صنع الہی کا مشاہدہ کریں اور گوناگوں جمادات اور رنگا رنگ نباتات اور نوع بنوع حیوانات کو نظر غور سے ملاحظہ فرمائیں اور ان کی خلقت میں جو حکمتیں قدرت کاملہ نے رکھی ہے ان کو پہچانیں۔ اس نیت سے سفر کرنا حقیقت میں اس خدائی تحریر کا مطالعہ کرنا ہے جو ہر ایک مخلوق کے چہرے پر مرقوم ہے، اور وہ تحریر کسی قوم کی زبان اور کسی ملک کی رسم الخط کی پابندی نہیں ہے۔ اسی لیے ہر قوم اور ہر ملک کا باشندہ جو دل دانا اور چشم بینا رکھتا ہو اس کو بے تکلف پڑھ سکتا ہے۔ تحرم تجارت اور حصول دولت کی غرض سے سفر کیا جاتا ہے۔ دولت کی خواہش اگر اہل و عیال کی پرورش اور اہل خاندان کی خبرگیری اور اہل وطن کی امداد اور قوم کی فائدہ رسانی کے لیے ہے تو یہ سفر طاعت و عبادت ہے، اور اگر کسب دولت محض شان و شوکت دکھانے، شیخی جتانے یا عیش اڑانے کی نیت سے ہے تو ایسا سفر ایک بلا ہے، کیونکہ جس قدر دولت بڑھے گی اسی قدر حرص پاؤں پھیلائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی طلب سے دل کو سیری نہ ہوگی، تمام عمر اسی رنج و کلفت میں کٹے گی، اور جو مقصد ہے کبھی پورا نہ ہوگا۔ ایسا شخص اپنی عمر عزیز کو اس شے کی تحصیل میں کھوتا ہے جس سے نہ خود منتفع ہوتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ پنجم، سفر سیر و تفریح کی غرض سے ہوتا ہے تاکہ آدمی کے دل سے وہ کدورت و کلفت مٹ جائے جو گوشہ نشینی سے پیدا ہوئی ہو، اور وہ کسل و ماندگی رفع ہو جائے جو کثرت کاروبار سے لاحق ہوئی ہو۔ البتہ یہ سفر بھی سود مند ہے بشرطے کہ ہے، ٹھیک ہے،
یہ ملا ہوا ہے، اس میں ایک کاف ہے، ٹھیک ہے، تو اسے پڑھا جائے گا بشرطے کے، ٹھیک ہے، تو پڑھو سود مند ہے بشرطے کے کبھی کبھی اور مناسب وقت ہو، ورنہ جن لوگوں کو خواہی نہ خواہی شہر بشہر اور ملک بملک پڑے پھرنے کی لت پڑ جاتی ہے، وہ سفر سے کچھ فیض و فائدہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان کی آوارہ گردی کا باعث صرف کاہلی ہوتی ہے۔ وہ ایک جگہ جم کر بیٹھنا اور کسی مفید کام کے کرنے میں مشقت اٹھانا نہیں چاہتے، وہ وحشی جانوروں کے مانند روز نیا دانہ نیا پانی پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو بھی مفت اذیت دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں کسی سخی کریم مسافر نواز کی تلاش کرتے ہیں، اور جب کچھ ہاتھ نہیں لگتا تو فاقہ کشی کی نوبت پہنچتی ہے۔ پس ایسے مسافر حقیقت میں مسافر نہیں بلکہ آوارہ گرد، دوبارہ دیکھو، آوارہ گرد خانہ بدوش ہیں۔ آئیے اب ان کے معنی کو پڑھتے ہیں اور یاد کریں گے۔ تکمیل، تکمیل کا مطلب ہے پورا کرنا، متورک یعنی برکت والا، صنعہ کاریگری، رسم الخط یعنی کہ لکھنے کا ڈھنگ، کسل، کسل کا مطلب ہے تھکاوٹ یا سستی، نقطہ یعنی باریکی، جبل یعنی کہ پہاڑ، گوناگوں یعنی قسم قسم، عیال، عیال کا مطلب آپ جانتے ہیں اہل خانہ یا پریوار، منتفع یعنی کہ فائدہ اٹھانے والا، بہرہ مند یعنی فائدہ اٹھانا، اقالیم یعنی بہت سے ملک، اقالیم کا مطلب بہت سے ملک، خلقت، خلقت کا مطلب ہے پیدائش، تفریح، تفریح کا مطلب ہے سیر، ٹھیک ہے، تفریح مطلب سیر، ناحق، ناحق کا مطلب ہے جھوٹ بولنا یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں حق کے خلاف کہنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سبق نمبر 21 پڑھ لیں گے، ٹھیک، 21 پڑھنے کے بعد میں آداب سفر اگلی ویڈیو میں پڑھاؤں گا۔ تو 21 کا یہ پارٹ ہے، تو ہم اسے نام دیں گے 21 کا اے، 21 کا اے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو 22 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔